ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندو، میری بارگاہ میں اس طرح سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ مجھے آج کی گفتگو میں خاص طور پہ شہر لکھنؤ کے علماء اور ائمہ اکرام سے کچھ عرض کرنا ہے، اور عموماً پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے ائمہ اور علماء جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ان کے خدمت میں مؤدبانہ دو درخواستیں لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ پہلی درخواست تو یہ ہے کہ کل آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، کل 29 رمضان شریف ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کل چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اپنے اپنے شہروں میں جہاں بھی ہوں وہاں سے چاند دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جمعے کے خطاب میں اپنی عوام کو یہ بتائیں کہ چاند دیکھنے کا کیا مسئلہ ہے۔ چاند دیکھنا ایک شرعی مسئلہ ہے، لوگوں کو بتائیں کہ اس سلسلے میں حدیثیں کیا ہیں، تاکہ جب چاند دیکھنے کا وقت آئے لوگ جو ہنگامہ آرائی کرتے ہیں ان ہنگامہ آرائیوں سے ہم اور آپ محفوظ ہو سکیں۔ چاند کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں بھی کسی نے چاند دیکھ لیا اور خبر آ گئی اخبار ٹیلی ویژن کے ذریعے تو ہم اس پہ عید کر لیں یا روزہ رکھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاف اور صریح حدیث ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید کرو، اور اگر آسمان صاف نہ ہو تو ایسی صورت میں 30 کی گنتی پوری کر لو۔ اتنا واضح ارشاد ہے، اس کے باوجود ہماری عوام اور بہت سارے ہمارے علماء اس غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ چاند کے مسئلے میں وہ ہنگاموں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور بغیر ثبوت شرعی کے وہ چاہتے ہیں کہ عید کر لیا جائے یا روزہ رکھ لیا جائے۔ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ مجھے اپنے علماء سے یہ اور ائمہ سے یہ عرض کرنا ہے کہ جمعے کے خطاب میں بہت سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس مسئلے کو ہمیں اپنی عوام کو بتانا چاہیے۔ ایک اور اہم بات ہے کہ بہت سارے وہابی بغیر ثبوت شرعی کے اعلان کر دیتے ہیں، یا شیعہ مولوی اعلان کر دیتے ہیں، اور ہماری عوام اس سے متاثر ہو کر کے ہم پہ دباؤ بنانے لگتی ہے، اپنے علماء اور ائمہ پہ دباؤ بناتی ہے کہ جب ان کے یہاں عید ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں بھی عید ہونی چاہیے۔ ان کو ہمیں یہ سمجھانا ہوگا کہ شیعوں کا اعلان صرف شیعوں کے لیے ہوتا ہے، وہابیوں کا اعلان وہابیوں کے لیے ہوتا ہے۔ شیعوں کے اعلان پر وہابی عید نہیں کرتے، وہابیوں کے اعلان پر شیعہ عید نہیں کرتے۔ شیعوں کی مسجدیں الگ ہیں، مدرسے الگ ہیں، وہابیوں کی مسجدیں مدرسے الگ ہیں، ان کے علماء الگ ہیں۔ اسی طرح سے اہل سنت و جماعت کے علماء الگ ہیں، ہمارا عقیدہ الگ ہے، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری عیدگاہیں الگ ہیں۔ تو جب سب کچھ الگ ہے، شیعہ وہابی کے اعلان پر عید نہیں کرتا، تو پھر ہم اہل سنت کے وہابیوں یا دیوبندیوں یا ندوہ یا دیوبند یا دہلی جامع مسجد کے امام یا امام عیدگاہ لکھنؤ جو ایک ندوی اور وہابی فکر و خیال کے ہیں، ان لوگوں کے اعلان پر یا امارت شریعہ بہار کے اعلان پر عید کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ امارت شریعہ یہ وہابیوں کا ادارہ ہے، دلی جامع مسجد کا جو امام ہے وہ وہابی مزاج ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے اعلان پر سنیوں کا عید کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ اپنی عوام کو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے مراکز بریلی شریف، ہمارے مراکز بلگرام شریف، مائرہ شریف، مسولی شریف، کچھوچا شریف، یہ ہمارے مراکز ہیں، اور ہمارے علماء مشائخ ان جگہوں پہ رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے علماء سے اپنے مسائل حل کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ لہٰذا
ہمیں ان باتوں کو اپنی عوام کو بتانا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک وبا یہ بھی پھیلتی ہے چاند رات کو عید کے لیے کہ بمبئی میں عید ہو رہی ہے، کلکتے میں عید ہو رہی ہے، کیرلا میں عید ہو رہی ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ چاند تو ایک ہی ہے، آسمان ایک ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، تو پھر ہم عید ایک دن کیوں نہ کریں؟ میں ان حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ ان کو بہت اطمینان کے ساتھ یہ بات بتائیں کہ سعودی عرب میں جس دن عید ہوتی ہے یا جس دن روزہ رکھا جاتا ہے، آخر پوری دنیا کے لوگ اسی دن عید کیوں نہیں کرتے؟ اگر ایسا کر لیتے تو پوری دنیا میں اتحاد بھی قائم ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں عید ہو رہی ہے، بنگلہ دیش میں عید نہیں ہو رہی ہے، آخر ان کو کون منع کر دیتا ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، زمین ایک ہے، آسمان ایک ہے، چاند و سورج ایک ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں عید ہوتی ہے، قطر میں نہیں ہوتی ہے، قطر میں عید ہوتی ہے، ایران میں نہیں ہوتی ہے، مصر میں نہیں ہوتی ہے، عراق میں عید ہوتی ہے، سیریا میں نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دن عید کا واویلا یہ عوامی یا ناسمجھی پر مبنی واویلا ہے، شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شریعت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دن عید کریں، اور یہ بھی یاد رہے کہ عید ہمارے لیے تہوار نہیں بلکہ شکر منانے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمان بندوں کو یہ دن عطا کیا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے، اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز و حرام ہے۔ میری گزارش ہے کہ ہمارے ائمہ کرام کل کے جمعے کے خطاب میں، یعنی بلکہ کل کیا آج کے جمعے کے خطاب میں، وہ ضرور اپنی عوام کے سامنے چاند کے مسئلے کو جتنا بہتر طریقے پر ہو سکتا ہے اسے بیان کریں۔ یہ مسئلے کوئی بہت بڑے مسئلے نہیں ہیں، آپ اس کو بہت چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اور بڑی کتابوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چھوٹی کتابوں سے مراد اگر لیں تو قانون شریعت، بہار شریعت وغیرہ میں، فتاوی رضویہ میں یہ مسائل موجود ہیں، آپ اس میں دیکھ کر کے اور اسے اپنی عوام کو سمجھا سکتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے ائمہ اکرام سے کہ ائمہ کا بہت بڑا کردار ہے عوام کی اصلاح اور تبلیغ میں۔ ائمہ اگر چاہیں تو بہت سی اہم باتیں ہماری عوام تک پہنچ سکتی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام کی ہری بھری کھیتیاں نظر آ رہی ہیں یہ اولیاء اللہ کے قدموں کی برکت ہیں۔ بالخصوص سیدنا سرکار سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان آئے تو آپ کے ہاتھوں پر اور آپ کے خلفاء اور آپ کے مریدین کے ذریعے لاکھ کی تعداد میں غیر مسلمین نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے ہم پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر ان کا احسان ہے، اور ہم ان کے روضہ اقدس کی زیارت کو جاتے ہیں اور ہمیں ان کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خانقاہوں کے ذریعے، آستانوں کے ذریعے اسلام اور سنیت کو ایک زمانہ تھا کہ بہت فائدہ پہنچا، لیکن آج کے زمانے میں مزارات اولیاء اور خانقاہوں میں ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں کہ جن کے عقائد درست نہیں۔ خاص طور پہ اجمیر شریف میں جو مجاورین ہیں اس میں بہت سے مجاورین سنی نہیں ہیں بلکہ وہ رافضی تبرعی ہیں، جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور حد تو یہ کہ صحابہ کو تو برا کہتے ہی ہیں بلکہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو حضرت ابو بکر و عمر کی شان گھٹاتے ہیں، اور ان میں بعض وہ ہیں کہ جو صلح کلی ہیں، بعض جو ہیں وہ وہابی ہیں۔ تو اس لیے ائمہ حضرات کو اپنی عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم اور آپ سال بھر سرکار خواجہ غریب نواز یا دیگر اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ 6 رجب کو جب حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کا عرس ہوتا ہے تو پوری دنیا سے مسلمان، بالخصوص ہندوستان کا مسلمان، دربار خواجہ میں حاضری دیتا ہے۔ اسی طرح سے عید کے 6 روز کے بعد یعنی چھٹی کو دنیا کا مسلمان اور خاص طور پہ ہندوستان کا مسلمان دربار خواجہ میں حاضری دیتا ہے، اس لیے کہ اس دن جنتی دروازہ کھلتا ہے۔ آپ کو اور ہمیں اپنی عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے آپ کے پیسوں سے مجاورین عیش کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام جن باتوں کا حکم دیتا ہے وہ مجاورین کھلے عام ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے خلاف
وہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت عمرو بن العاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وغیرہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی وہ توہین کرتے ہیں، اور پھر وہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا نام لیتے ہیں، کھلے عام وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف وہ آوازیں بلند کرتے ہیں، خاص طور پہ مجاورین میں وہ سرور چشتی اور کامران، جو در حقیقت یہ کامران نہیں بلکہ مروان، ایک مروان وہ تھا جو مدینہ منورہ میں تھا، جس نے مسلمانوں کے اندر افتراق و انتشار پیدا کیا، صحابہ کی توہین کی، اور یہ کامران جو در حقیقت مروان ہے اجمیر شریف میں، یہ اہل سنت کے علماء کی توہین کرتا ہے۔ ہمیں یہ بتانا ہوگا اپنی عوام کو کہ خواہ دربار خواجہ غریب نواز ہو یا کوئی بھی خانقاہ ہو، وہاں جانے والے نہ وہابی ہوتے ہیں نہ شیعہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ شیعہ اپنے ایمان بگاڑوں میں جاتے ہیں، وہابی اپنے مراکز میں جاتے ہیں، اور سنی صحیح العقیدہ مسلمان کبھی دربار خواجہ غریب نواز میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، غرض کے جہاں جہاں اولیاء اللہ کے مزارات ہیں وہاں سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلمان جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے مسلمان جاتے ہیں، اور ہمارے پیسوں سے جو چادریں چڑھتی ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے لکھا کہ کسی مزار پہ ایک چادر چڑھانے کی اجازت ہے، وہ بھی اس لیے تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ کسی اللہ والے کی قبر ہے۔ یہ ہزار چادریں چڑھائی جاتی ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ جو پیسے چادروں میں خرچ کرتے ہیں، آپ جو پیسے وہاں جا کر کے ان مجاوروں کو دے دیتے ہیں، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ وہ پیسے کسی غریب مسلمان کو دیتے، کسی بچے کی فیس میں آپ خرچ کرتے۔ آپ جن پیسوں کو دے کر کے آتے ہیں، وہ مجاورین جو داڑھیاں مڈاتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، تاش اور لوڈو کھیلا کرتے ہیں، مزارات کے ارد گرد بیٹھ کر کے، وہ بھی دربار خواجہ کی جو بارگاہ ہے وہاں پہ بیٹھ کر کے وہ ٹی ویژن دیکھا کرتے ہیں، کرکٹ دیکھا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نذرانہ دینا، ایسے لوگوں کے ذریعے سے لنگر کھلوانا یا ایسے لوگوں کے ذریعے چادریں چڑھوانا، یہ سراسر ناجائز ہے، حرام ہے، یہ گناہ پہ مدد کرنا ہے۔ ائمہ کرام اگر چاہیں تو آج جو اہانتیں ہو رہی ہیں بزرگوں کی بارگاہوں سے اور جس طرح سے دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنی عوام کو متنبہ کرنا ہوگا، صحیح مسائل بتانا ہوگا کہ چادر چڑھانے کا کیا مسئلہ ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کا کیا مسئلہ ہے۔ کسی شخص کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خواجہ صاحب کے مزار پہ جا کر کے بالکل جب تک مزار پہ چڑھ نہ جائے تب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کہیں سے بھی اگر آپ خواجہ غریب نواز کو پکارتے ہیں، غوث پاک کو پکارتے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو پکارتے ہیں، کچھوشا شریف میں جہاں کہیں بھی ہوں، اجمیر شریف کے دائرے میں جہاں کہیں بھی ہوں، اگر آپ پکارتے ہیں، آپ آواز دیتے ہیں، آپ فریاد کرتے ہیں، آپ ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتا ہے، اور اسی امید کی بنیاد پر ہم اور آپ وہاں حاضری دیتے ہیں۔ لہٰذا میری ائمہ کرام سے درخواست ہے کہ چاند کے مسئلے کو بھی کل بیان کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کریں کہ عید کے بعد جو لوگ دربار خواجہ غریب نواز میں حاضری دیں، بلا شبہ جائیں، سرکار کی بارگاہ میں جا کر کے فاتحہ خوانی کریں، اور وہاں پہ جانے کے بعد اگر موقع مل جائے تو جنتی دروازے میں داخل ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ مجاوروں کے ذریعے چادریں نہ چڑھوائیں، بلا وجہ اپنے پیسے چادروں میں نہ خرچ کریں، بلا وجہ اپنے پیسے پھول چڑھانے میں نہ خرچ کریں، بلا وجہ اپنے پیسے ان مجاوروں کو نہ دیں کہ جو داڑھیاں کٹاتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مجاور ملے کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہو، مسلک اہل سنت کا پابند ہو، جو صحابہ کی اہانت نہ کرتا ہو، نماز و روزے کا پابند ہو، متشرع ہو، داڑھی رکھا ہو، تو ایسے مجاوروں کو ضرور آپ دیں، ان کی مدد کریں اور ان کو نذرانہ دینا، یہ ایک سنی مسلمان کے لیے مدد اور اسلامی کے اعتبار سے صحیح ہوگا۔ لیکن جن دڑمنڈوں کو آپ بڑے بڑے نذرانے دے کر کے آتے ہیں، اس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ اپنے تمام ائمہ کرام اور علماء سے
اور مقررین سے اور شعراء سے یہ درخواست کروں گا کہ اس پیغام کو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو سنی بریلوی عوام تک پہنچانا لازم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا تھا، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہیں منکر عجب کھانے گھرانے والے۔ ابھی پچھلے سال رجب شریف کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اجمیر شریف کے غنڈے مجاہروں نے سنی مسلمانوں، سنی زائرین کے ساتھ کتنا گھنونا برتاؤ کیا۔ وہی اجمیر شریف ہے کہ جہاں ہیروئنیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے ننگے پن کا اظہار کرتے ہوئے چادریں چڑھانے کے لیے جاتی ہیں۔ ان مجاورین کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی سنی مسلمان اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام پڑھ دے یا اعلیٰ حضرت کا نام لے لے یا صحابہ اکرام کا نام لے لے تو ان مجاورین کے عقیدے اور ان کے مذہب پہ وہاں فرق پڑ جاتا ہے، اور ان زائرین کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو مارنے تک سے نہیں چوکتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور پھر وہاں کی پولیس اور انتظامیہ کی یہ ناانصافی ہے کہ ظالموں کو پناہ دیتی ہے۔ وہاں کے مجاورین جو سراسر ظالم ہیں اور زائرین کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے ظالموں کی مدد کرنا کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ میں حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اجمیر شریف میں جو زائرین جاتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے اور وہاں کے ظالم مجاوروں سے سنی مسلمانوں کی حفاظت کرے تاکہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ زیادتیاں نہ ہو سکے۔ خواجہ غریب نواز ہمارے ہیں، ہم سنی مسلمانوں کے ہیں۔ یہ مجاورین جو فرضی طور پہ اپنے آپ کو خواجہ صاحب کی اولاد کہتے ہیں، یہ بھیک منگے ہیں، بھوکے ننگے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب سے ذرہ برابر ان کو محبت نہیں ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان خواجہ صاحب کو غریب نواز کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتاوی رضویہ میں کہ بلا شبہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر ہیں اور سرکار خواجہ وہ غریب نواز ہیں۔ وہ غریب نوازی فرماتے ہیں دنیا کا مسلمان خواجہ کے دربار میں بھیک مانگنے جاتا ہے اور خواجہ کے دربار میں رہنے والے مجاورین وہ زائرین سے بھیک مانگتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز پہ یقین نہیں رکھتے، اعتماد نہیں رکھتے۔ اس پیغام کو، اس میسیج کو ہمیں اپنی عوام تک پہنچانا ہوگا، بتانا ہوگا کہ اپنا پیسہ ہماری عوام بلا وجہ چادر گاگر میں نہ خرچ کرے اور ان پیسوں کے ذریعے وہ غریب مسلمانوں کی مدد کرے، سنی مسلمانوں کی مدد کرے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرے۔ کوئی غریب طالب علم خواہ وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہو یا کالج میں پڑھ رہا ہو، اس کی فیس جمع کریں، اس کا خرچہ برداشت کریں۔ کسی غریب سنی مسلمان لڑکی کی شادی ہو رہی ہو، ان کی شادی میں وہ مدد کریں۔ یہ زیادہ ضروری کام ہے اس سے کہ آپ دڑمنڈے اور صحابہ کو گالیاں دینے والے مجاورین کو موٹے موٹے لفافے دے کر کے آ جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ پیسے دے کر کے چلے آتے ہیں۔ ان پیسوں کا استعمال غلط جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنے عقیدے کو بچانا ہوگا، اپنی عوام کی اصلاح کرنی ہوگی، عوام تک صحیح پیغام پہنچانا ہوگا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔